حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ تحفے عطا ہوئے، لیکن اس امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی صرف ارادہ کرنے پر، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار کی تلقین کے بعد بارگاہ خداوندی میں پیشی کے بعد کم ہو کر صرف 5 رہ گئی۔ اور چوتھا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ہے جو براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اسی پر موت قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت اور اس کی ہمیشہ کی رضا کا باعث ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر اور اسے اختیار کرنے پر ہی انتہا ثواب، اور اس کے بالمقابل برائی کے ارادے پر کسی بھی سزا سے توقف اور برائی پر اتنا ہی گناہ جتنی اس کی مقدار ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی وہ شان ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئی۔ جیسے محب اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت اسے کوئی نرالا تحفہ پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے، کہنے کو تو 5 رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی انہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا اسے ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ یاد رکھیے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پیغام کو بھول چکی ہیں۔ معراج کی شب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن ان کے اندر ہمارے روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ